جو 10 مئی سے پہلے کی صورتحال تھی 10 مئی کے بعد نہیں ہے. عوامی رائے عامہ 10 مئی سے پہلے 9 مئی ہے نا جی 9 مئی کے بعد پھر 10 مئی بالکل. تو یہ 9 اور 10 مئی جو ہے ان دونوں کی سگنیفیکینس اپنی جگہ پہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو اب پھر 10 مئی کے بعد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, خاص کر کے فوج ایک پاپولر نیریٹو اور عوامی رائے ان کے حق میں؟ میں اس وقت تو تنقید نہیں کروں گا کسی بات پہ, تجاویز دے سکتا ہوں جی وہ میں نے پارلیمنٹ میں بھی دی ہیں. دیکھیے ان حالات میں متنازع مسائل کھڑے کرنا یہ شاید ملک کی یکجہتی کے لیے مفید نہ ہو, جس میں پہلی بات ہے مثلا سندھ کو نئے کینالز پر احتجاج کرنا پڑا اور ظاہر ہے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا. اب یہ جو مائنز اینڈ منرل بل آئے گا یا آیا ہے وہ 2 صوبوں میں آئے گا, بلوچستان میں یا ہمارے خیبر پختونخوا میں, تو اس پر قوم جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی اس کو. اور کیوں موقع دیا جائے اس بات پر لوگوں کو کہ وہ نکلیں اور مظاہرے کریں اور کہیں کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ہے. اسی طریقے سے اگر بلوچوں میں یا پشتونوں میں لاپتہ افراد کا معاملہ ہے تو اس کو بھی کسی ٹھکانے لگانا چاہیے. اگر کوئی زندہ نہیں ہے تو بھی بتا دینا چاہیے, اگر زندہ ہے تو بھی بتا دینا چاہیے, اور عدالتوں کی طرف ان کو لے آیا جا سکتا ہے. اگر وہ زندہ ہے تو کم از کم پیاروں کو ان سے ملنے کا موقع تو مل سکے گا, چاہے جیل میں ہو, چاہے حوالات میں ہو, چاہے تھانے میں ہو, جہاں بھی ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پھر ہمارے دینی مدارس کا معاملہ ہے, جس طرح آج جمعیت علماء اسلام یا باقی تمام دینی تنظیمیں یا مدارس یا مذہبی طبقہ جس طرح ایک آواز ہو کر اپنے ملک کے ساتھ, اپنی ریاست کے ساتھ, اس کی دفاع کے ساتھ کھڑا ہو گیا, پھر کیوں جو طے شدہ معاملات ہیں اور مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے, کیوں حل نہیں کیا جا رہا اس کو, اور کون اس کو سبوتاژ کر رہا ہے, کون اس کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ ملک کی یکجہتی کے لیے کوئی بڑے سے بڑا آدمی اگر رکاوٹ ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے اور واضح راستہ ہمیں دے دینا چاہیے کہ ہم اپنے طے شدہ معاملات کو روب عمل لا سکیں اور کام کر سکیں ہم لوگ. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو میں سوچتا ہوں کہ حکومت کو اس پر فوری طور پر عمل درآمد کرنا چاہیے.